گھر میں تعلیم شروع کرنا پہلا کام، اپنی فکر کے ساتھ، دل دماغ لگا کر، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ تعلیم کرنا۔ اب ہم کو اردو نہیں آتا، ایک کامن جو ہے ایک شکایت ہے، خاص کر کے ساؤتھ انڈیا میں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ بہت سارے علماء نے، لوگوں نے جو ہے محنت کر کے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ وہی کتابیں زبان اردو ہے لیکن لکھت انگلش ہے، ایسے کتابیں الحمدللہ مل رہے ہیں۔ ہر زبان میں آپ کو کتاب ملتی ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فضائل اعمال کی کتاب لے کر ہمیں گھر میں تعلیم کرنا ہے۔ ایک کام، کیا اذان ہونے تک انتظار کریں، سٹاپ کریں؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجئے تو انشاءاللہ اذان کے بعد پھر بات مکمل کریں گے۔ بس ڈونٹ ٹاک۔ بہت زیادہ ہوگا نا، کوانٹٹی زیادہ ہوگی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک کام کیا کرنا، تعلیم کرنا ہے، اور آج ہی نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ یہ جو ہاشم کتب خانہ ہے وہاں پر کتابیں ہیں فضائل اعمال کے، اور جون سی لینگویج میں ہے وہ انشاءاللہ میسر ہو جائے گی۔ تو انگلش اسکرپٹ، رومن اسکرپٹ، انگلش اسکرپٹ ہے، اور زبان اردو ہے۔ یہ تو بہت آسانی ہو گئی کہ بھئی یہ تعلیم کرنے کے لیے ایک کام وہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، ہر اتوار کو یہاں پر اسی گھر میں جو ہے اجتماع ہوتا ہے 3 سے 5 تک، اور یہ خصوصاً اتوار کو اس لیے رکھا گیا کہ بہت سارے لڑکیاں جو ہے وہ جمعرات کو نہیں آ سکتے۔ جہاں جمعرات کو بھی اجتماع ہوتا ہے ہمارے گھر میں، یعنی ناظم بھائی کے گھر میں جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، وہاں تو وہ تو 3 سے 5 ہوتا ہے، لیکن اسکول کالج کا ٹائم ہے۔ تو اس لیے اتوار کو یہاں پر آنے کی فکر فرمائیں، خود بھی آئیں اور دوسرے لڑکیوں کو، سہیلیوں کو دعوت دے کر یہاں لانے کی، کثیر تعداد میں لانے کی فکر فرمائیں، اور پابندی کے ساتھ آئیں 3:30 to 5۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر مسلم مینیج سکولز، کالجز ہیں جہاں پر نماز کا انتظام ہے، جہاں پر تعلیم کا انتظام ہے یا ہو سکتا ہے، تو وہاں کالج میں بھی نماز کی پابندی کی کوشش کریں اور تعلیم کی بھی فکر فرمائیں۔ تو اپنے لڑکیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر جو ہے تعلیم کرنے کی یہ فکر کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، تو جب بھی موقع مل جائے چھٹیوں میں اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں جماعت میں 3 دن جانے کی کوشش فرمائیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہیں گے، نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت بڑا دین کا کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایسا مقام میں پہنچائے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ مرد کے اندر دین کا آنا وہ ڈھیلیز تک ہے، چوکٹ کے تک، لیکن ایک عورت کے اندر دین کا آ جانا بتایا پورے خاندان کے اندر دین کے آنے کے برابر ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا، ایک نیک عورت ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے 100 کامل ابدال اولیاء اللہ کو دوسرے ترازو میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی نگاہ میں ایک نیک عورت بھاری ہے۔ اس کا مقام اتنا اونچا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے ایسے قیمتی بن کر ایک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کیریکٹر بلڈ کرنا ہے ہم کو، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارے کانسیپٹس جو ہے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم پردے کے ساتھ کالج جا رہے ہیں تو الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف اٹ۔ ہم نے ایک کانسیپٹ سمجھ میں آنا ہے کہ بھئی ویسٹرن کلچر میں کیا نقصان ہے اور اسلامک کلچر میں کیا فائدہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ، اگر ہم دوسروں کو نہیں بول سکتے لیکن کم سے کم ہم خود سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ماں باپ چلائیں گے، ڈرائیں گے، ہاں اس لیے ان کے ڈر سے میں جو ہے برقع پہن رہی ہوں، ان کے ڈر سے میں نقاب پہن رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔
تو یہ جذبے کے ساتھ اور یہ نیت کے ساتھ ہم کو دین پر چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ضروری بات ہے تو انشاءاللہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین، بھائیو، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ پوری بات سامنے آ گئی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی راستے بتائے گئے ہیں. الحمدللہ اسی نسبت میں ہماری مسجد وار اسی فکر کے لیے بیٹھتی ہے. مسجد میں جو ہماری مسجد وار ہے، یہی فکر ہے کہ ہر انسان کیسے کامیاب ہو جائے. ہر مرد حضرات، ہمارے والد صاحب ہو، ہمارے بڑے بھائی ہوں گھر میں، ہمارے بیٹے ہیں، تو ان کا تعلق مسجد سے رہنا ہے تاکہ ان کے ایمان میں ترقی ہوتے رہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو اسی لیے جو ہے ہر مرد حضرات کا تعلق مسجد سے پیدا ہو اور مسجد کے اعمال میں ان کا وقت لگتے رہیں. انشاءاللہ العزیز ان کے اندر ہے سو غلطیاں نکلیں گے، احساس پیدا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ انسان آگے بڑھے گا. اسی طرح چھوٹے بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، 5th 6th تک جو بچے ہیں، ان کا تعلق جو ہے مکتب سے ہو. تو اسی کے بنیاد میں الحمدللہ ہمارا جو ہے دینیات کا مکتب شروع کیا گیا ہے. 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک الحمدللہ تقریباً 4 سے 5 بیچز بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. تقریباً 80-90 بچے جو ہے، 60 بچے ہیں، 20 بچیاں جو ہے 9 سال کے اوپر کے بچوں کے لیے الگ معلمہ کا انتظام ہے وہاں پر. تو اسکول جانے والے بچیاں، بالغ ہوئے بچیاں، 9 سال کے اوپر کے بچوں کے لیے معلمہ ماشاءاللہ آتے ہیں، پڑھاتے ہیں. 4 سے 6 بجے تک ان کا نظام ہے الحمدللہ. تو ہم بھی انشاءاللہ فکر کریں. اگر نہیں ہے تو ہمارے اڑوس پڑوس میں، رشتہ دار میں، ان کے بارے میں فکر کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ان کو راستہ بتا دینا ہے، یہی فکر ہے. راستہ دکھانا یہی فکر ہے. تو یہ ہمارے محلے میں جو ترتیب ہے یہ پور ہمارے ذہن میں رہیں. آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کل کوئی نظر آ جائے گا. بولتے رہیں گے انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہ آگے آئیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو یہ جو ہے مستورات کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے 4 بجے سے 6 بجے تک یہی کراس میں وہاں پر دینیات کا مکتب ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ ایڈریس بھی معلوم ہو جائے گا، مستورات سے پوچھنے سے بچا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے بچوں کے لیے ہے. اسی طرح بڑے مستورات کے لیے الحمدللہ 3:30 بجے سے 5 بجے تک جو ہے، جو آپ پر یہاں پر جڑے ہیں، یہیں پر پیر سے لے کر ہفتے تک الحمدللہ ان کا بھی نظام، بڑے مستورات جو گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے نظام ہے الحمدللہ. تو یہ نظام جو ہے یہاں پر چل رہا ہے. اسی طرح بچوں کے حفظ کے لیے بھی ترتیب بنائی گئی ہے. تو اسکول کے بعد، کالج کے بعد بچے آ کر حفظ بھی کر سکتے ہیں.